نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن النفس لأمارة بالسوء. صدق الله مولانا العظيم. معزز علماء کرام، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی بڑی بابرکت و سعادت ساعتوں سے نوازا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی نفس کی 7 اقسام اور ان کے خواص و صفات کا اور ان کے علاج کا بیان شروع کر رہے ہیں، اور آج کا بیان اگر اللہ جل مجدہ کو منظور ہوا تو پہلی 3 اقسام نفس پر کے بیان پر مشتمل ہوگا۔ بزرگان دین نے، اولیاء کرام اور عرفاء اعظام نے اور صوفیاء نے نفس کی 7 اقسام بیان کی ہیں، اور بعض مشائخ اور صوفیاء انہیں 7 اقسام تصور کرنے کی بجائے ایک ہی نفس کی 7 مختلف حالتیں تصور کرتے ہیں، کہ وہ اقسام کی بجائے حالتیں، اور ہر نفس جب الگ الگ حالت کو پاتا ہے تو اس کے خواص اور اس کی صفات پہلے سے مختلف ہو جاتی۔ اسی طرح جن بیشتر مشائخ نے ان کو نفس کی حالتوں کی بجائے الگ الگ خواص اور صفات کی بنا پر مستقل طور پہ الگ اقسام میں تقسیم کر دیا ہے، ان کی بنیاد جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہر نفس کے الگ خواص، اس کی الگ صفات، اس کے الگ اثرات اور اس کے الگ معاملات پر قائم۔ وہ 7 اقسام نفس، ان میں سب سے پہلی حالت یا پہلی قسم نفس امارہ کی ہے۔ دوسری قسم نفس کی نفس لوامہ ہے۔ تیسری نفس ملہمہ ہے۔ چوتھی نفس مطمئنہ ہے۔ 5ویں نفس راضیہ۔ 6ٹھی نفس مرضیہ، اور 7ویں نفس کاملہ۔ اسے نفس صافیہ بھی کہتے ہیں، نفس کاملہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ روحانی ترقی کا تمام تر مدار نفس کے تزکیہ پر ہے، اور تزکیہ کہتے ہیں نفس کو رذائل سے، برے خصائل سے پاک اور صاف کرنے کا عمل۔ جیسے آپ ایک کیاری میں پودینہ اگاتے ہیں یا کوئی ایسی چھوٹی سی خوبصورت فصل، اس کا بیج بوتے، تو اس زمین میں، اس کیاری میں 7 خود رو پودے بھی اگاتے ہیں۔ جنگل کی زمین ہو تو جنگلی جھاڑیاں بھی ساتھ اگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے جیسے زمین ہوتی ہے تو اس زمین کے مطابق اس میں سے پودے، جھاڑیاں، کانٹے دار جھاڑیاں، الغرض مختلف چیزیں اگنا شروع ہو جاتی۔ اور یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ مختلف پودوں اور جھاڑیوں کا اگنا، یہ عمل ساری زمینوں میں ایک ہی اور یکساں نہیں ہوتا، بلکہ مختلف ہوتا ہے۔ یہ کیوں مختلف ہوتا ہے؟ کہ ہر زمین کی ایک الگ تاثیر ہوتی ہے، اس زمین کے اندر اس کے الگ خواص ہوتے ہیں۔ پانی گرتا ہے، دھوپ ملتی ہے، تو اس زمین کے اندر جو کچھ موجود ہوتا ہے اس کو نشو و نما ملتی۔ جب آپ پودینہ یا کوئی اور اپنی پسند کی سبزی
یا کوئی پھول یا جو چیز بھی اگا رہے ہیں، جب اس کو پانی ملتا ہے اور مالی اس پر محنت کرتا ہے تو وہ پودے اگنے لگتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ خود رو پودے یہ چیزیں بھی اگاتی ہیں۔ مالی کیا کام کرتا ہے؟ مالی وہ خود رو پودوں کو جڑوں سے اکھاڑ اکھاڑ کے پھینکتا ہے اور کیاری کو صاف کرتا ہے، تاکہ زمین کی جو قوت تخلیق ہے، اس کی جو پروڈکٹیویٹی اور کریٹیویٹی ہے، اس کی قوت تخلیق، وہ ساری کی ساری یکسو ہو کر اسی پودے یا اسی پھول یا اسی فصل کو نشو و نما دینے پر صرف ہو جسے مالی یا گھر والے اگانا چاہتے ہیں، اور جو اس سے زائد جو پودے اگ رہے ہیں ان پر زمین کی قوت تخلیق جو صرف ہو رہی ہے، وہ پودے اس باغ اور کیاری کے حسن کو بھی خراب کر رہے ہیں اور اس چمن کو بھی متاثر کر رہے ہیں، اور زمین کی قوت تخلیق بھی بٹ رہی ہے، لہذا وہ اس کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینکتا چلا جاتا ہے، صاف کر دیتا ہے، تاکہ زمین کی ساری قوت انہی پودوں کو ہوگا۔ یہ پودا جسے آپ اگانا چاہتے ہیں یہ سمجھیں گویا نیکی کا پودا ہے، نیکی کا رجحان ہے، اب یوں سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس انسانی میں اللہ نے فجورہا و تقواہا، فجور اور تقوی دونوں کی اضافت ہا کی ضمیر کے ساتھ نفس کی طرف ہے، یعنی اللہ نے اس نفس کے اندر اس کی برائی کا بھی الہام کر دیا ہے اور اس کی نیکی اور تقوی کا بھی الہام کر دیا ہے، یعنی اس نفس کے اندر بنیادی طور پر نیکی کی خوابیدہ صلاحیتوں کو بھی رکھ دیا ہے اور اس نیکی کو فروغ دینے کا رجحان بھی رکھ دیا ہے اور اس کا شعور بھی رکھ دیا ہے، اور بدی اور برائی کے رجحانات اور ان کے میلانات اور ان کے بیج بھی ڈال دیے ہیں اور ان کا شعور بھی دے دیا ہے۔ تو یہ ملی جلی کیفیت نفس انسانی کی زمین میں اللہ نے پیدا کر دی، دونوں چیزیں بیک وقت پیدا ہو گئی۔ قرآن مجید نے اس طرح بھی ذکر فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَى آخر الآیہ، کہ انسان کے لیے اس کے نفس میں، اس کی جان میں شہوتوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے، خوشنما بنا دی گئی ہے، اس کے نفس اور اس کی طبیعت کے لیے یہ شہوتیں اور محبتیں مرغوب بنا دی گئی ہیں۔ اس میں شہوات بھی ہیں، بری خواہشات بھی ہیں، عورتوں کی خواہشات بھی ہیں، اولاد کی محبت بھی ہے، مال و دولت کی محبت بھی ہے، سونے چاندی کی محبت بھی ہے، اونٹوں گھوڑوں کی محبت بھی ہے، گاڑیوں کی محبت سواریوں کی بھی ہے، رہائش گاہوں کی بھی ہے، طاقت اور قوت اور اقتدار کی بھی ہے، جاہ و منصب کی بھی ہے۔ یہ ساری میٹیریلسٹک پروپینسٹیز ہیں، مادی رجحانات ہیں، میلانات ہیں، ان کو شہوتوں اور محبتوں اور خواہشوں کی شکل میں اللہ رب العزت نے نفس کی زمین میں ان کے بیج رکھ دیے، ان کی صلاحیتیں رکھ دی ہیں، اور نہ صرف رکھ دی ہیں بلکہ زین، انہیں نفس کے لیے مرغوب، خوشنما اور پسندیدہ اور محبوب بنا دیا گیا ہے، یعنی نفس کا میلان ان خواہشوں، شہوتوں اور محبتوں کی طرف تیزی سے ہوتا ہے، جلدی سے ہوتا ہے۔ اور ساتھ اسی آیت کریمہ میں سورہ آل عمران میں اس سے آگے فرمایا قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ،
جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ پھر فرما دیا اس کے بالمقابل فرما دیجئے کہ تمہیں ان محبتوں، خواہشوں اور شہوتوں سے بہتر چیز بھی بتا دیں۔ تو اب گویا نفس میں یہ رجحانات رکھ کر ان کے مقابل ان سے بہتر اخروی خواہشیں بھی رکھ دی ہیں۔ فرما دیا کہ جو اللہ کا خوف رکھیں، تقوی اختیار کریں، تو اللہ کے حضور ان کے لیے ان سے بدرجہ بہتر اجر بھی ہے، اور ایسی چیزیں بھی ہیں جن کی خواہش ان خواہشوں سے بہتر ہے، جن کی طلب ان طلبوں سے بہتر ہے، جن کی تمنا ان مادی دنیاوی اور خسیس اور سفلی تمناؤں سے بہتر ہے۔ اور وہ کیا فرمایا؟ جس طرح تمہیں یہ چیزیں دنیا میں خوشنما دکھائی دے رہی ہیں، ہم نے آخرت میں بھی ایک مقام بڑا خوشنما بنا دیا ہے جس کو جنت کہتے ہیں۔ ان جنتوں میں جس طرح تم ان عورتوں کی طرف دوڑتے ہو، وہاں ہم نے حوریں بھی رکھی ہیں۔ جس طرح تم اپنی پسندیدہ اور مرغوب رہائش گاہوں اور محلات کی طرف جاتے ہو اور بناتے ہو، اور ان میں تمہاری طبیعت کھینچی کھینچی چلی جاتی ہے، اس طرح ان جنات میں ہم نے تمہارے لیے محلات اور قصور بھی بنا دیے ہیں۔ جس طرح تمہاری طبیعت کھیتوں کی طرف، فصلوں کی طرف، باغات کی طرف جاتی ہے، اور لہلہاتے ہوئے سبزہ زار تمہاری آنکھوں کو بھا جاتے ہیں اور تمہاری طبیعتیں ان کو چاہتی ہیں، اس طرح ہم نے جنت میں پے در پے باغات بھی بنا دیے ہیں، پھل بھی اگا دیے ہیں، میوے بھی بنا دیے ہیں، چشمے بھی بنا دیے ہیں۔ وہاں کے حسین و جمیل منظر ہیں، تم اگر انہیں دیکھ لو تو دنیا کے سارے حسن بھول جاؤ، دنیا کی ساری خواہشیں بھول جاؤ۔ پھر وہاں حور و غلمان ہیں، پھر وہاں بہاریں ہیں، پھر یہ بہاریں ختم ہو جانے والی ہیں، وہ ابدی بہاریں ہیں جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ جس طرح تم دنیا میں اپنے خوبصورت جوڑ تلاش کرتے ہو اور تمہاری طبیعت ان تمناؤں میں گم ہو جاتی ہے، اس طرح جنت میں بھی تمہارے خوبصورت جوڑ ازواج و مطہرات ہوں گے۔ اور پھر فرمایا پھر ان سب سے بڑھ کر ایک اللہ کے حضور قربت کا مقام ہوگا، جہاں خدا کی رضا کے چشمے ہوں گے، خدا کی قربت کے چشمے ہوں گے۔ مگر وہاں آ جاؤ گے تو اللہ کی مسکراہٹیں نصیب ہوں گی، اللہ کی قربتیں نصیب ہوں گی، اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اور جب تم مقام رضوان پر آؤ گے تو ساری نعمتیں نیچے رہ جائیں گی، ساری لذتیں نیچے رہ جائیں گی، ساری راحتیں نیچے رہ جائیں گی۔ اس مقام پر پہنچ کر تمہیں پھر کسی اور نعمت کی طلب نہ رہے گی، وہ سب نعمتوں سے اونچی نعمت ہے۔ واللہ بصیر بالعباد۔ تو گویا سفلی، مادی اور دنیاوی جو رغبتیں ہیں ان کی بھی فہرست بیان کر دی، اور اخروی، نورانی اور روحانی رغبتوں کی بھی ایک فہرست آمنے سامنے رکھ دی، اور دونوں کی طرف دائیا ملکہ بنیادی طور پہ نفس کی زمین میں ڈال دی۔ پھر آگے کیا کیا؟ پھر میں نے پچھلے جمعے اس مضمون کی تمہید کے طور پر اور بنیاد کے طور پر یہ بات بتائی تھی کہ جس طرح اللہ پاک نے انسان کے اندر نفس رکھا ہے، اس طرح ایک جوہر لطیف روح کو رکھا ہے اور ایک عقل کو رکھا ہے۔ تو جیسے ہماری عقل ہے، جیسے قلب ہے، عقل اور دل جیسے ان دو کے وجود ہیں، اسی طرح روح اور نفس کے بھی وجود ہیں، روح اور نفس کے وجود۔ روح کو کلیتاً نیکی کی طرف رغبت والا بنا دیا ہے، اور نفس کی اندر دونوں چیزیں رکھ کر زیادہ رغبت اس کی بدی کی طرف قائم کرتی۔ اب اس نفس سے انسان کی روحانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روحانی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تم اپنے نفسوں کا، نفوس کا تزکیہ نہ کرو۔ ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔
بے شک وہ شخص فلاح پا گیا، کامیاب اور بامراد ہو گیا جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، یعنی اس کو پاک و صاف کر لیا۔ اور وہ شخص نامراد رہا، ناکام ہو گیا، خائب و خاسر ہو گیا جس نے اس کا تزکیہ نہ کیا اور جس کے اندر نیکی بجائے نشو و نما پانے کے دب گئی، اور جس کا نفس بدی اور برائی میں ملوث ہو گیا، وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفس کے لیے دو مستقبل دکھا دیے، ایک کامیابی اور بامرادی کا مستقبل، ایک ناکامی اور نامرادی کا مستقبل۔ ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پس وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا، نفس کو پاک صاف کیا، اور پھر اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کی نماز ادا کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان جو امت کو عطا فرمایا گیا، اور جو آپ نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی اور انہیں روحانی ترقی کی راہوں پر گامزن فرمایا، وہ سارا فیضان بھی اس کی بنیاد بھی تزکیہ پر رکھی، اور جا بجا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوی تربیت کے طریقوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ پاک نے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ وہ رسول هو الذی بعث فی الامیین رسولا، بعثت فرمائی، آقا علیہ السلام کو بھیجا اور کام جو سپرد کیے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ پر، امت پر قرآن کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں اور ان کے نفوس کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کے نفوس کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا تمام تر روحانی ارتقاء اور روحانی کمال کا مدار، اس کا انحصار عمل تزکیہ پر رکھا ہے، اور یہ تزکیہ نفس کا ہوتا ہے۔ ابتدا انسان کے سفر کی نفس امارہ سے ہوتی، اور یہاں یہ عرض کر دوں کہ پھر نفس جس حالت میں ہو، یا چونکہ ہم اقسام قسم کو لے رہے ہیں، تو جس قسم کا نفس میسر ہو انسان کو، ہر انسان کو جدا جدا نفس میسر ہوتے ہیں، ہر قسم کے نفس کے الگ خواص اور صفات ہوتی، اس نفس کے الگ اثرات ہوتے ہیں۔ ان کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ یہ ایک ریسیپروکل ریلیشن شپ ہوتی، اس نفس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ انسان کی طبیعت اور اس کے مزاج پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسانی جو طبیعت بنتی ہے اور جو آپ جدا جدا مزاج دیکھتے ہیں، اس طبیعت اور مزاج کی تشکیل میں بھی اس کے نفس کا دخل ہوتا ہے، نفس کا دخل ہوتا ہے۔ اور انسان کے جو عادات اور خصائل آپ دیکھتے ہیں، ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، طبعاً سخی، ایک کو دیکھتے ہیں بخیل ہے، کنجوس ہے، دراصل یہ نفس کی صفتیں ہیں۔ ایک کو دیکھتے ہیں یہ بڑا چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا، اور بات بات کے پیچھے تجسس کر کے پڑ جانے والا، ایک کو دیکھتے ہیں درگزر کرنے والا، صرف نظر کرنے والا۔ یہ دونوں چیزیں اس کے نفس کی صلاحیتیں ہیں، خصلتیں ہیں، اور اس کے نفس کی صفتیں ہیں۔ یہ صفتیں مل کے اس شخص کا مزاج بناتی، طبیعت بناتی۔ ایک کو دیکھتے ہیں بڑا غصے والا ہے، جلالی، طیش میں آ جاتا ہے، بڑے غصے میں آ جاتا ہے۔ ایک کو دیکھتے ہیں اس کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہے، یہ نفس کی صفتیں۔ ایک کو دیکھتے ہیں کہ اس کی طبیعت برائیوں کی طرف، گناہوں کی طرف مائل ہوتی ہے، ایک کو دیکھتے ہیں اس کی طبیعت نیکیوں کی طرف، اطاعتوں کی طرف راغب ہوتی ہے۔ یہ نفس کی صفتیں۔ لہذا نفس کی ان صفتوں کی وجہ سے اس کا مزاج بنتا ہے، اس شخص کا، اس کی طبیعت بنتی ہے، اس کا اخلاق تشکیل پاتا ہے، اس کے احوال تشکیل پاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اور پہلا نقطہ تو سمجھنے والا یہ ہے کہ پہچان والوں کو، جن کو اقسام نفس
اور صفات نفس کی معرفت ہوتی ہے، ان کو تو آگے جو میں چیزیں عرض کروں گا ان میں پڑے بغیر ایک شخص کا فقط مزاج اور طبیعت دیکھ کر آسانی سے تعین کر لیتے ہیں کہ اس شخص کا نفس میں مقام کیا ہے، اسے نفس کی کون سی حالت میسر ہے، اس کے نفس کی کون سی قسم ہے، چونکہ اس کا مزاج، اس کی طبیعت، اس کے عادات و خصائل، اس کے اخلاق، اس کے احوال، یہ سارا کچھ خود بولتا ہے کہ اس کے نفس کی حالت اور قسم کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پھر ہم نتیجہ کیا ہوتا ہے، بنیادی بڑی اہم چیز جو بتانا چاہتا ہوں، لوگ قرآن مجید کی تلاوت بھی کثرت سے کرتے ہیں، بڑے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے وہ تسبیحات بھی بڑی پڑھتے ہیں، ہزار ہزار بار درود شریف بھی پڑھتے ہوں گے، تسبیحات بھی پڑھتے ہوں گے، ورد وظیفے بھی کرتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، صدقہ خیرات بھی کرتے، حج بھی کرتے، سال میں ایک ایک دو بار پابندی سے عمرے بھی کرتے ہیں، سارے کام بھی کرتے رہتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں بعض لوگ، کیا یہ سارا کچھ عمر بھر کرنے کے باوجود وہ راہ ولایت پر گامزن نہیں ہوتے، ساری زندگی شب بیداری میں تہجد میں بھی بیتتی ہے، عبادت بھی کرنی، وضو کے ساتھ بھی رہنا، اللہ ذکر اذکار بھی کرنا، صدقہ خیرات بھی کرنا، گناہوں سے حرام کاریوں سے بچنا، ساری چیزوں کے باوجود ولایت کی راہ پر نہیں چڑھ پاتے، یہ ان کی طبیعت میں روحانیت پیدا نہیں ہوتی، بنیادی سبب اس کا یہ ہوتا ہے، اور اس نقطے کو ہم لوگ نہیں سمجھتے، سبب یہ ہوتا ہے کہ ولایت، یاد رکھ لیں، تسبیحات کا نام نہیں ہے، کثرت نوافل کو ولایت نہیں کہتے، کتنے ذکر اذکار کیے، کتنے ورد وظیفے پڑھے، اس کو ولایت نہیں کہتے، کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے، ایک شخص کی 100 برس زندگی ہے، اس نے 80 حج کیے، تو 80 حج کرنے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا، ایک شخص نے زندگی میں 1000 عمرے کیے، اس سے ولایت نہیں مل جاتی، اور نہ ولایت ملتی ہے نہ اس کی طبیعت بدلتی، اس نے 1000 عمرے بھی کیے، 100 حج بھی کیے، مگر جب کسی شخص سے بات کرتا ہے تو گالی بھی دیتا ہے، گالی گلوچ بھی کرتا ہے، غیظ و غضب بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، بددیانتی بھی کرتا ہے، لوگ پے در پے حجے بھی کرتے ہیں، رشوتیں بھی لیتے ہیں، پابندی کے ساتھ پنجگانہ نماز با جماعت بھی پڑھتے ہیں، اور رشوت ایک آنا بھی نہیں چھوڑتے، لاکھوں سے لے کر آنے 100 روپوں تک بھی نہیں چھوڑتے، سارا حرام بھی ہڑپ کر جاتے، عبادات بھی کرتے ہیں اور آنکھ بھی خراب ہوتی، برائیوں کو بھی تکتے ہیں، اور برائیوں کی طرف طبیعت لپکتی بھی ہے، چغلی بھی کرتے ہیں، گناہ کی طرف بھی طبیعت جاتی ہے، تو سارا نظام آپ دیکھتے ہیں ملا جلا ہوتا ہے۔ انسان سوال کرتا ہے، یار اس کو زندگی گزر گئی، اس نے نمازیں پڑھی، اس نے روزے رکھے، حج کیے، زکاتیں دی، عمرے کیے، تسبیحات پڑھی، فلاں پیر صاحب سے بیعت ہوا، اتنے ورد وظیفے پڑھتا ہے، مگر یہ تو ہمارے طرح ہی ایسے کا ایسا ہی ہے۔ اب یہ نقطہ سمجھنے والا ہے، اس موضوع کی ریلیونس اور سگنیفیکنس یہ ہے کہ پوری کی پوری زندگی کے احوال سے آپ آگاہ ہوں گے، اور راستہ ملے گا کہ خیر کی طرف اور روحانیت کی طرف اور کمال کی طرف بڑھنے کا راستہ کیا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں، یہ جو کچھ وہ کرتا ہے یہ فرنشنگ اور پالشنگ ہے، اصل مکان نہیں ہے۔ اس نے جو حج کیے، عمرے کیے، کثرت سے ورد وظیفے پڑھے، تسبیحاں پڑھی، جو کچھ کیا، یہ یوں ہے جیسے کوئی آدمی پالش کرتا ہے، پینٹ کرتا ہے، ڈسٹیمپر کرتا ہے، انیمل کرتا ہے، مکان کو فرنش کرتا ہے، پردے لٹکاتا ہے، اور اگر اندر مکان ہی کچا ہے، اچھے طریقے سے بنیادی مکان ہی نہیں بنا ہوا، تو پینٹ کیا ہوگا؟ اب ساری جہان کے پینٹ لے آئیں، اعلیٰ سے اعلیٰ قیمتی پینٹ، اور اوپر لگا دیں، اور جب تعمیر ہی نہیں ہے، بنیاد ہی نہیں، تو پینٹ کیا؟ یہ ساری چیزیں فروع ہیں۔ میں فروع سے مراد یہ نہیں لے رہا، یعنی فرائض دین کے اینگل سے بات نہیں کر رہا، وہ تو اس اعتبار سے فرائض اور اصول دین ہیں۔ ہم روحانی اثرات اور طبیعتوں کو بدل دینے اور راہ ولایت پر گامزن ہونے کے اعتبار سے جو اثرات آتے ہیں، جو طبیعت میں، زندگی میں انقلاب آتے ہیں، جو تبدیلی پیدا کرنا مقصود ہے، میں اس اینگل سے بات کر رہا ہوں۔ یہ کسی چیز کو پالش کرنا ہے، اس کو فرنش کرنا ہے، اس کو پینٹ کرنا ہے،
یہ لباس ہے، خوبصورت بنانا ہے، اور اگر اندر سے انسان نہایا ہوا ہی نہیں، سال 2 سال سے نہایا ہی نہیں، اور پسینے ہیں اور بدبو ہے پورے جسم میں اور تعفن ہے اور گندگی ہے، اوپر آپ 5,000 روپے کا جوڑا اس کو پہنا دیں اور سرخیاں لگا دیں اور پاؤڈر لگا دیں اور میک اپ کروا دیں اور سارا کچھ کروا لیں، تو جب اندر گندگی ہے اس اوپر کے میک اپ سے کیا فائدہ ہوگا؟ بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں، حضرت بلے شاہ صاحب، مجھے اب شعر تو یاد، قاری صاحب اگر بھول جاؤں تو یاد دلا دے، فرماتے ہیں اتوں دھوویں لتاں گوڈے تیرے اندر رہی پلیتی۔ صوفیاء جب بات کرتے ہیں وہ راز کی بات کرتے ہیں، وہ اصل کی طرف جاتے ہیں۔ یہ سارا فرق کیا ہے؟ جو ہم عمر بھر نمازیں کسی کو پڑھتے دیکھتے رہے، تہجد پڑھتے دیکھتے رہے، تلاوتیں کرتے دیکھتے رہے، با جماعت نماز پہلے آگے سب سے پہلی صف پہ بیٹھتے دیکھتے رہے، اور معاملہ روحانی اعتبار سے وہیں کا وہیں رہا، زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ یہ جو دو متضاد چیزیں ہیں، یہ کس طرح ہیں؟ یہ یوں ہے، اتوں دھوویں لتاں گوڈے۔ لتاں گوڈے دھونا سے مراد سمجھ گئے نا، طہارت بھی کرتا، وضو بھی کرتا، نمازیں بھی پڑھتا، ظاہری عبادات بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، مگر تیرے اندر رہی پلیتی، رب دے نال بھی ہے دنیا دارا 420 تو کیتی، رب دے نال بھی دنیا دارا 420 تو کیتی۔ رب کے ساتھ بھی دھوکہ بازی کر رہا ہے، اور وہ دھوکہ نہیں کھاتا، وہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ تو جس طرح یہ ساری فرنشنگ اور پالشنگ اور پینٹنگ کا کام عمارت کو شاندار نہیں بنا سکتا، بس آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ سارے کام اپنی افادیت، اپنا اثر، جو عمل کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے۔ جس نے نماز پڑھی اجر رائے گاہ نہیں جائے گا، اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، بشرطے کہ ریاکاری نہ تھی، اس نے نیت سے، نیک نیت سے جو بھی عبادت کی، جو نیک عمل کیا، اللہ اس کو اجر دے گا، ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ جو عمل ثواب کا حقدار ہے وہ ثواب کا ڈھیر، انبار، پوری گانٹھ ثواب کی گٹھڑی مل جائے گی، مگر ثواب کمانا اور چیز ہے اور من کو بدلنا اور چیز ہے، دو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ایک زمین ہے، نفس ایک زمین ہے۔ آپ اگر نفس کو جو مالی رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ آپ اس زمین کے اوپر ایک عام آدمی رہ کے کھرپے لگا کے تو پودے لگانا شروع کر دے، آپ اس کی پنجابی میں جو گوڈی کہتے ہیں وہ نہ کریں، اگ جائیں گے پودے، بیج ڈال دیں، سب کچھ ضائع ہو جائے گا، کچھ چند کونپلیں چلیں گی پھر جل جائیں گی۔ اس کو کھاد نہ دیں، اس کو پراپر پانی نہ دیں، پراپر دیکھ بھال نہ دیں، یہ جو پورا عمل مالی آ کے کرتا ہے، محنت، یہ ریاضت ہے، تزکیہ کی ریاضت ہے۔ یہ سارا کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ زمین خالص ہو جائے، زمین ستھری ہو جائے، زمین صاف ہو جائے۔ جب زمین صاف ستھری ہو جائے گی، اس پہ پھر جو بیج بوئیں گے موسم کے مطابق اگے گا، پھر اس کے موسم ہوں گے، پھر اس کے، آپ دیکھتے ہیں کبھی کہتے ہیں جی بھئی میرا جی کرتا ہے یہ پھول لگا دیں، مالی کہتا ہے صاحب جی یہ اس موسم میں نہیں لگتے، یہ فلاں موسم کا پھل ہے، یہ بیج فلاں موسم کا ہے، یہ پھول فلاں موسم کے ہیں، پھر ان کے موسم آتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ زمین بھی وہی، کھاد بھی وہی، بیج بھی وہی، دھوپ بھی وہی، پانی بھی وہی، مگر موسم بدل گیا، نہ پھل لگا نہ پھول لگا، چونکہ اس کا ایک ربط ہے۔ موسم زمین کو اپنی تاثیرات دیتا ہے، تو دراصل وہ اثرات ہیں، وہ تاثیرات ہیں جو اوپر سے اور نیچے سے مل کر کسی شے کو تخلیق کرتی ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں تمام تر موسم اچھے ہونے کے باوجود کچھ پھل پھول یہاں لگتے ہیں، کچھ یہاں نہیں لگتے۔ کہتے ہیں جی ٹھنڈے علاقوں کا پھل ہے، یہ درخت اور پودا گرم علاقوں کا ہے، یہ پہاڑی علاقوں کا ہے، یہ فلاں سرزمین کا ہے، پھر اس کی قسمیں آ جاتی۔ تو آپ نے دیکھا کہ زمین بدلتی گئی، پھل پھول بدلتے گئے، موسم بدلتے گئے، پھل پھول بدلتے گئے، علاقے بدلتے گئے، پھل پھول بدلتے گئے، تو کتنی چیزیں جا کر ایک نتیجہ پیدا کرنے میں ریلیونٹ ہو جاتی، وہاں مربوط ہو جاتی۔ یہ ساری محنتیں جب انسان ان کو جمع کرتا ہے، کوششوں کو،
کہ موسم کی خوبیاں بھی جمع ہوں، زمین کی صفائی بھی جمع ہو، دھوپ کی تاثیر بھی جمع ہو، پانی کی تاثیر بھی ملے، مالی کی محنت اور اس کے کھرپے اور اس کی ریاضت تزکیہ بھی ملے، آب و ہوا بھی ملے، ان ساری خوبیوں کو جمع کرنے کی محنت، یہ دراصل تزکیہ نفس بنتی ہے۔ نفس کی زمین میں جب تک محنت نہ کی جائے اور اس کے اندر سے بنیادی خراب خصلتوں کے پودے چن چن کر نکال نہ دیے جائیں، تکبر کا پودا، غیبت کا پودا، چغلی کا پودا، پلیدی کا پودا، شہوتوں کا پودا، بخل کا پودا، کنجوسی کا پودا، غفلت کا پودا، سستی کا پودا، غیظ و غضب کا پودا، اناد کا پودا، عداوت کا پودا، یہ جو بے شمار پودے اور بیج نفس کے اندر سجے پڑے ہیں، انہی کے ساتھ وہ 100 حج کرنے والے نے کیا کیا، یہ سارے پودے بھی نفس کی زمین میں لگے ہوئے تھے، اس میں 100 پودے حج کے بھی لگا ڈالے، اس میں 1000 بیج عمرے کی بھی گرا دیے، اس میں پنجگانہ باجراوات نماز کے بیج بھی لگا دیے، اس میں صدقہ خیرات بھی، اس میں میلاد شریف کے پودے بھی لگا دیے، نعت خوانیاں بھی لگا دی، عرس بھی لگا دیے، یہی کچھ ہوتا پھرتا ہے نا ہماری زندگی میں، تبلیغیں بھی لگا دی، تبلیغ کے لیے چل کھڑے ہوئے، سارے عمل جمع کر دیے، اس میں گناہ کے پودے بھی ہیں، بد خصلتیں بھی ہیں، اس میں تکبر بھی ہے، اس میں ظلم بھی ہے، اس میں بے حیائی کی رغبتیں بھی ہیں، اس میں حرص بھی ہے، لالچ بھی ہے، اس میں ہزارہا دوزخ کی طرف لے جانے والے بیج بھی پڑے ہیں، اس میں جنت کے بیج بھی پڑے ہیں، وہ سارا مل جل کر پنجابی میں جو لفظ ہے رلا بن گیا۔ کیا بن گیا؟ رلا بن گیا، ساری ملاوٹ ہو گئی۔ بس برے کاموں کی سزا بھگت لے گا، نیکیوں کا اجر لے گا، اللہ کی بارگاہ میں عدل ہے۔ ولایت کیسے ملے؟ ولایت کی ابتدا صفائے قلب سے ہے، تزکیہ نفس سے ہے، نیت کی صفائی، دل کی صفائی، نفس کی صفائی، روح کی صفائی۔ صفائی کس شے سے؟ ان بری خصلتوں سے، ان پودوں کو اکھاڑ پھینکنے سے۔ اور جب بری خصلتوں سے نفس کی زمین پاک ہو جاتی ہے تو پھر آپ تھوڑا سا بھی بیج بوتے ہیں تو تیزی سے اگاتا ہے۔ زمین اگر جاندار بنا دی جائے تو ولایت کے لیے، تقویٰ کے لیے، طہارت کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، روحانی کمال کے لیے وہ جتنی محنت ورد وظیفوں اور تسبیحوں اور رسموں پر کی جا رہی ہے، یہ ساری تاثیرات کے اعتبار سے ضائع جا رہی ہے۔ اگر ساری محنت زمین بنانے پر کر دی جائے، ساری محنت زمین بنانے پر کر دی جائے اور زمین میں نیکی کی طاقت ڈال دی جائے، نیکی کی قوت ڈال دی جائے، اور زمین کے ساتھ جو آب و ہوا نیکی اور تقویٰ کا دے دیا جائے، اس میں محبت کے بیج ڈالے جائیں، صفائی کے بیج ڈالے جائیں، سخاوت کے بیج، رغبت الہی کے بیج، جب یہ سارا ماحول بنانے پر محنت کر دی جائے، اس کے بعد جب زمین تیار ہو جائے، پانی اچھا ہو جائے، آب و ہوا موافق مل جائے، موافق، تو پھر وہ 2 سجدوں کا بیج بوئے گا تو اس سے خوشگوار پھول اگیں گے۔ وہ لاکھ نوافل سے بھی حاصل نہ ہوتا تھا جو 2 سجدوں سے حاصل ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو ایک رائی کے دانے کے برابر خرچ کریں گے مگر اجر ان کو احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنے کا ملے گا۔ اب ان کا معاملہ کوانٹٹی پر نہیں، کوالٹی میں بدل جائے گا۔ کیا؟ کوانٹٹی پر نہیں۔ یہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، نوافل کی، وردوں کی، وظیفوں کی کثرت، یا جبے اور لباس اور وضاقتہ کی کثرت، یہ سارا یہ کوانٹٹی ہے، یہ بھرمار ہے، اور یہ کوانٹٹی کوالٹی سے خالی ہے، کوالٹی سے خالی۔ اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہیرا بھی ایک پتھر ہے اور یہ سارے پتھر بھی پتھر ہیں، ایک طرف 10 من پتھروں کا ڈھیر پڑا ہو، بلکہ لاکھ ٹن پتھروں کا ڈھیر پڑا ہو، ایک طرف خالص اعلیٰ کوالٹی کا شاندار ایک چھوٹا سا ایک تولے کے وزن سے بھی کم ہیرا پڑا ہو، تو اس کا مول زیادہ پڑے گا یا وہ ٹنوں پتھروں کا پڑے گا؟ ہیرے کا، کیونکہ اس کی کمیت، کوانٹٹی بے شک تھوڑی ہے مگر کوالٹی بڑی ہے۔
اس کی کوانٹٹی کمیت زیادہ ہے مگر کیفیت کم ہے. اس کو آپ یوں لے لیں جیسے آج سائنسی دور کی ترقی میں ایٹم بن گیا ہے. یہ ایٹم بم ہے. ایٹم سب سے چھوٹے ذرے کو کہتے ہیں. اور پہلے اس کی تعریف یہ ہوا کرتی تھی جس کی مزید تقسیم نہ ہو سکے. اب تو آگے اس کی مزید تقسیمات ہو گئیں. اس کے پروٹونز، اس کے نیوٹرونز وغیرہ آگے تقسیمات ہو گئی. سب سے چھوٹا سا ذرہ جو آپ ننگی آنکھ سے دیکھ بھی نہ سکیں شاید، وہ ایٹم. تو کوانٹٹی میں اتنا چھوٹا ہے مگر طاقت اس ذرے کے اندر اتنی آ جاتی ہے. اور اس دوسرے مقابلے میں منوں اور ٹنوں کے حساب سے لوہے پڑے ہوں یا دوسرے بم بھی پڑے ہوں. ایک ایٹم بم کہاں اور سینکڑوں بم کے اثر کہاں. یہ ایک ایٹم بم گر جائے تو زمین کو ناگا ساکی اور ہیروشیما بنا دے، تباہ و برباد کر کے رکھ. ایک ایٹم میں کتنی قوت آ گئی، کتنی قوت آ گئی. اب میں مثالیں دے رہا ہوں، بات کو سمجھ گئے نا. تو اس نے اس تزکیہ کے عمل سے نفس کی زمین میں اتنی صفائی ہو گئی کہ اس میں نیکی کا جب ایک ذرہ بھی پڑتا ہے تو وہ ایٹم بن جاتا ہے. عبادت کا، تقوی کا، طہارت کا ایک ذرہ بھی پڑتا ہے تو وہ ایٹم بن جاتا ہے. اور جس کی زمین صاف نہیں ہوتی اس پر اعمال صالحہ اور عبادات کے کروڑوں من بھی پتھر اور لوہے گر جاتے ہیں تو وہ ایٹم نہیں بنتے. اب ایک تیسری مثال دے دوں تاکہ مختلف جہتوں سے بات ذہن نشین ہو جائے. یہ آپ دھوپ میں بیٹھے، آپ کے اوپر براہ راست دھوپ کی لاکھوں کروڑوں کرنیں پڑ رہی ہیں نا. کسی کو جلا رہی ہیں؟ جی نہیں، منتشر ہیں. کیا منتشر ہیں؟ اور تو منتشر ہو کر کسی ایک کرن میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ جلا سکے. اب آپ ایک جگہ پر آتشی شیشہ رکھ دیں، جب لینز رکھ دیں، یہی دھوپ ہے اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اب وہ ہے بھی اتنا سا تو اس کے اوپر دھوپ کی کرنیں بھی اتنی ہی پڑیں گی نا. جب اس کے اوپر وہ دھوپ کی کرنیں پڑیں گی تو آتشی شیشے سے گزر کر وہ مرتکز ہو کر ایک نقطے پر جمع ہو جائے گی. وہ نقطہ جہاں پڑے گا جس کو جلا دے گا، جہاں پڑ جائے گا جلا دے گا کہ اس نے ارتکاز کر دیا. اب اس میں تاثیر پیدا ہو گئی. تو تاثیر وہ آتشی شیشہ اپنے اندر سے نہیں لایا، کہیں باہر سے بھی خرید کر نہیں لایا. تاثیر تو دراصل اسی دھوپ میں ہی تھی. اللہ اکبر، اسی دھوپ میں تھی، انہی کرنوں میں تھی جو پہلے بھی آپ پر پڑ رہی تھی اور بعد میں بھی آپ پر پڑ رہی ہیں. مگر کیا بات ہے، جب پہلے بغیر آتشی شیشے کے یہ دھوپ پڑ رہی تھی تو کسی کو خبر تک نہ تھی، اور درمیان میں آتشی شیشہ آ گیا، تھوڑی سی دھوپ لے کر اس نے جلا کے رکھ دی. اس میں کنسنٹریشن آ گئی. نفس کا جب تزکیہ ہو جاتا ہے اور وہ بری خصلتوں سے پاک ہو جاتا ہے اور ساری قوت تخلیق انسانی نفس کی ایک طاعت اور نیکی کو ڈیولپ کرنے پر لگ جاتی ہے تو وہ منتشر صلاحیتیں منتشر نہیں رہتی، مل کر ایک نیکی کے فروغ پر لگ جاتی ہیں اور بدی کے پودے اکھڑ جاتے. جب کنسنٹریشن آتی ہے طاعت حق میں تو ایک چھوٹے سے حصے میں ارتکاز کے ساتھ طاقت پیدا ہو جاتی. وہ طاقت انسان کو روحانیت کے کمال اور ولایت کی طرف لے جاتی. یہ عمل تزکیہ کے نتیجے ہوتے ہیں، عمل تزکیہ کے نتیجے ہوتے ہیں. اور اگر یہ تزکیہ کا عمل نہ کیا جائے تو نہ گدی نشین بن جانے سے کوئی ولی بن جاتا ہے، نہ محض صاحبزادہ اور گدی نشین گدی سنبھال لینے سے کوئی ولی بن جاتا ہے، نہ کسی مدرسہ کا معتمم بن جانے سے کوئی ولی بن جاتا ہے، نہ کسی دارالعلوم اور جامعہ کا ہیڈ بن جانے سے ولی بن جاتا ہے، نہ کوئی خطیب، مقرر، واعظ، دائی یا عالم یا مفکر بننے سے ولی بن جاتا ہے، نہ کسی ادارے کا سربراہ اور سرپرست اعلیٰ بننے سے ولی بن جاتا ہے. یہ ٹائٹل ہیں. نہ جبے کبے اور دستاریں اور لمبی تسبیحاں پکڑنے سے اور جلال والی آنکھ بنا لینے سے کوئی ولایت ملتی ہے. یہ کھیل تماشے ہیں سارے، یہ سارے کھیل تماشے ہیں، یہ دکھلاوے ہیں. ولایت کا کوئی تعلق اس ظاہر داری سے نہیں. میں ظاہر داری کا لفظ استعمال کر رہا ہوں.
ظاہر پرستی سے نہیں. ولایت کا پودا تو نفس کی زمین سے پھوٹتا ہے، قلب و باطن کی زمین سے پھوٹتا ہے. وہ اندر اپنا ماحول کریٹ کرتا ہے، اندر ایک نیکی اور طاعت حق اور عبادت اور اس کے نور کا ایک ماحول پیدا کرتا ہے. روشنی پھوٹتی ہے، ایک مہکار والا ماحول بنتا ہے، اندر کا ماحول بدلتا ہے، اسے اندر خوشبو آتی ہے، اندر سے روشنی ملتی ہے. وہ بڑھتی 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 یہاں تک چلی جاتی ہے کہ پھر چھن چھن کر جسم سے باہر نکلنے لگتی ہے. پھر چھن چھن کر جسم سے باہر نکلنے لگتی ہے. پھر وہ جسم کے مساموں سے نکل نکل کر گرد و پیش کے ماحول کو معطر کرنے لگتی ہے. پھر وہ وجود جہاں بیٹھتا ہے اندھیرے دور ہوتے ہیں، جہاں توجہ کرتا ہے بدبوئیں خوشبوئیں میں بدلنے لگتی ہیں، پھر برکات ہوتی ہیں، پھر انوار پھوٹتے ہیں، پھر تجلیات پھوٹتے ہیں. زبان میں بھی تاثیر آتی ہے، اعمال میں بھی تاثیر آتی ہے. یہ سارا عمل تاثیر سے تاثیر تک جاتا ہے. اب نفس امارہ کی جو میں نے بات، اس لیے اس نفس کے تزکیہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد اکبر سے تعبیر فرمایا. کیا آپ اندازہ فرما لیں، جہاد اکبر یعنی نفس کو بری خصلتوں سے پاک کرنا اور بری شہوتوں سے روکنا، یہ جہاد اکبر ہے. صحابہ کرام ایک جنگ سے پلٹے، کافروں کے ساتھ جنگ تھی، غزوہ تھا. جہاد سے جب پلٹے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. ہم اب چھوٹے جہاد سے پلٹ کر پھر دوبارہ بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. عرض کی آقا مل جہاد الاکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا وہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ تلواروں سے ہم کھیل رہے تھے اور جان پر کھیل رہے تھے اور گردنیں کٹ رہی تھی دین کے لیے، یہی بڑا جہاد تھا. تو آپ نے فرمایا یہ چھوٹا جہاد تھا تو پھر بڑا جہاد ہے کیا؟ فرمایا الجہاد بالنفس، نفس کے ساتھ جہاد کرنا. یہ اس میدان جنگ میں کھڑے ہو کر گولیاں کھانے سے زیادہ مشکل جہاد. مرغوب غذاؤں کے میز بھرے پڑے ہوں، ایک ایک غذا دعوت دیتی ہو کہ مجھے ختم کر لو، مگر نفس کو بھوک بھی ہو، صحت بھی ٹھیک ہو، سب کچھ کھایا ہضم بھی ہوتا ہو، مگر نفس کو روک کے رکھنا، اتنا کھاؤں گا بقایا بھوک لے کے اٹھ جاؤں گا، ایک معنی رکھتا ہے. اور جس کو بھوک ہی نہیں لگتی، مریض ہے، وہ نہ کھائے، اس کا کوئی کمال نہیں. جو ہے پہلوان طاقتور، بھوک بھی خوب لگتی ہے، نفس بھی چاہتا ہے اور کھانے بھی بلا رہے ہیں، مگر وہ تھوڑا کھائے اور باقی بھوک چھوڑ کر اٹھ جائے. یہ نفس پر قابو پا لیا اس نے. رغبتیں ہیں، مال و دولت ہے، لالچ ہے نفس کے اندر. نفس کے اندر جو خصلتیں ہیں وہ انسان کو ان اعمال کے ارتکاب پر مجبور کرتی ہیں. پھر اپنے آپ کو ان سے روک لینا، اور وہ نفس یوں ہی نہیں رکتا، نہ نصیحت سے رکتا ہے نہ واز سے. واز نصیحت سے نہیں رکتا، وہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. اس کے اندر بات رہ جاتی، اس کے لیے تزکیہ اور ریاضت چاہیے. تو آئیے سب سے پہلے نفس امارہ کے لیے آج تو کچھ صفتیں بیان کر لیں تاکہ پہچان ہو سکے کہ نفس امارہ میں صفتیں کیا ہیں. یہ صفتیں میں عرض کروں گا، جس میں یہ صفتیں پائی جائیں ہم میں سے ہم سمجھ لیں کہ اس کا نفس نفس امارہ ہے. تو نفس امارہ کی صفات میں سے ایک صفت بخل ہے، بخیل. دوسری صفت کنجوسی، ملتی جلتی چیزیں. تیسری صفت ہرس، کسی چیز کا ہرس، مال کا، دولت کا، شہرت کا، دنیا کا، پیسے کا، ٹکے کا. طمع اور لالچ، طمع اور دنیا کی کسی بھی چیز کا طمع اور لالچ. اب آپ خود انالیسس کریں گے، میں آپ کو ایک معیار دے دوں گا تکڑی، یعنی یہ مضمون ایسا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ترازو آ جائے گا، کہیں جا کر پوچھنے کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی. ترازو ہاتھ میں ہے، خود بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. بدی اس کی رغبت یا بے وقوفی، یہ بھی نفس امارہ کی صفات میں سے. بغض اور کینہ، دل میں کسی کے لیے بغض رکھنا، کینہ رکھنا،
بغض کینہ کیا ہو؟ ایک ہوتا ہے غصہ جو آئے چلا جائے، اس کو غصہ کہتے ہیں، اور جو آئے اور اندر ہی رہ جائے وہ بغض اور کینہ میں بدل جاتا ہے۔ تو کئیوں کے لیے اب یہ نہیں جی وہ اس نے مجھے واقعی دکھ پہنچایا تھا اور واقعی بڑا ظالم اور برا آدمی اس لیے بغض اور کینہ رکھا، نہیں، وہ ہوگا ہی برا، درست ہے، مگر اس دل میں اس کو رکھنا بغض اور کینہ یہ نفس امارہ ہے۔ اس کی بات نہیں ہو رہی وہ کون تھا اور کیسا تھا، اس کی بات ہو رہی ہے یہ کیسا ہے جو اندر ہے۔ بغض اور کینہ، حسد اور عناد، کسی کو اللہ نے ترقی دی حسد کرنا، عناد کرنا، مال میں ترقی دی حسد، علم میں ترقی دی حسد، شہرت میں ترقی دی حسد، رشتہ داروں میں کسی کو عزت دی حسد، اس میں، اور عناد اس کی وجہ سے پیدا ہو جانا، عداوت کا پیدا ہو جانا، جہالت اور غفلت، جہالت دین سے جاہل رہنے کا پہلو، ناآشنا رہنے کا پہلو، غفلت، سستی اور کاہلی، طبیعت میں نیکیوں کے بارے میں سستی، کاہلی، پھر غصہ، یہ بھی نفس امارہ میں سے، غصہ کا زیادہ آنا نفس امارہ کیا، غیظ و غضب، آپے سے باہر ہو جانا غصے میں، کثرت کا غیظ و غضب نفس امارہ میں سے، غیبت اور چغلی، یہ بھی نفس امارہ، کسی بات پشت پیچھے کسی کی غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، عیب جوئی کرنا، یہ بھی نفس امارہ کی، کسی شخص کے پشت پیچھے عیب نکالنا، خرابیاں بیان کرتے رہنا، عیب جوئی کرنا، یہ ساری صفتیں جو بیان کی، ان میں سے کوئی ایک صفت بھی پائی جائے تو اس شخص کا نفس نفس امارہ ہے۔ ان میں سے کوئی ایک صفت بھی پائی جائے تو اس کا نفس نفس امارہ ہے۔ اب قرآن مجید میں ارشاد ہے، مثلا فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، تکبر بھی نفس امارہ میں سے، شاید بیان ہوا یا نہیں ہوا، تکبر۔ فرمایا تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لے کر آیا جنہیں تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر اختیار کر لیا۔ یہاں تکبر اختیار کرنا، اس کو نفس کی صفت اور ایک خاصیت بیان کیا، یہ نفس امارہ کی خاصیت۔ ایک لفظ میں نے بولا بے وقوفی، قرآن مجید نے کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور دین ابراہیم سے وہی شخص رو گردانی اختیار کرتا ہے جس کا نفس جہالت اور بے وقوفی کی صفت رکھتا ہو۔ یہ جہالت اور بے وقوفی یہ ہے کہ اس کو حق بات کی سمجھ ہی نہ آئے، آپ اس کو لاکھ حق سمجھانا چاہیں، اس کے مغز اور عقل میں حق کی بات پڑے ہی نہ اور اپنی بات پہ اڑا رہے، اس میں ضد اور ہٹ درمی بھی ہوگی اور اس کے پیچھے دراصل نفس کی صفاحت اور جہالت اور بے وقوفی ہوگی۔ یہ جو خوبیاں ہیں، صفتیں اور خصلتیں ہیں نفس کی، اب ان کو اور نفس امارہ کو اور ان کی صفات کو جاننے کا ایک روحانی طریقہ ہے صوفیہ، وہ یہ ہے کہ ہمارے نفس کی جو بھی حالت ہوگی اور اس کے اندر جو بھی صفت ہوگی اور جو بھی خاصیت ہوگی، عالم مثال میں اس کو ایک شکل مل جائے گی۔ عالم صوفیہ کے ہاں ایک عالم مثال کا ذکر ملتا ہے، اس میں ہر چیز متشکل ہو جاتی، ہر چیز ایک شکل مل جاتی ہے، اس کو ایک صورت مل جاتی اور وہ خواب میں نظر آتی، وہ ایک نفس کی صفت کسی ایک شکل یا صورت میں خواب میں نظر آتی۔ انسان سمجھتا ہے میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں، مگر ان کا کثرت سے دیکھنا دراصل اس کے اپنے نفس کی وہ خاصیتیں اور صفتیں ہوتی ہیں جو ان عالم مثال کی شکلوں میں خواب میں دکھائی دیتی۔ ان کی پہچان کرنے کے لیے کچھ خواب ہیں کہ اگر خواب کی حالت میں انسان ان شکلوں، ان صورتوں اور چیزوں کو دیکھے خواب میں تو ان سے واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کے نفس امارہ کی صفتیں اور یہ نفس امارہ کے ہونے پر دلالت کرتی۔ ان میں خنزیر ہے، اگر خواب میں خنزیر سور کو دیکھے، اگر خواب میں کتے کو دیکھے، یہ نفس امارہ ہے۔ خواب میں کتے کو دیکھنا نفس امارہ ہے۔ اب خوابوں میں کتنے کتے دکھائی دیتے ہیں، یہ آپ خود، میں نے آپ کو ایک کسوٹی دے دی ہے، آپ خود پرکھ کرتے چلیں۔ سیلف اسیسمنٹ سکیم ہوتی ہے ایک، جیسے انکم ٹیکس میں چلی ہے سیلف اسیسمنٹ سکیم، آدمی گھر بیٹھے اپنی اسیسمنٹ کرتا ہے، یہ روحانیت کی سیلف اسیسمنٹ۔
हाथी नफ्स अम्मारा की अलामत, सांप बड़ी कसरत से लोग देखते हैं, आते हैं ताबीर पूछने, बड़ी कसरत से देखते हैं सांप, वो जो सांपों ही में फिर रहा हूं हर वक्त सांप ही सांप, वो सांप नफ्स अम्मारा है। गधा नफ्स अम्मारा, बिच्छू नफ्स अम्मारा, चूहा, पिस्सू, जूं और चिड़िया, अगर इन चीजों को देखे तो ये सब चीजें नफ्स अम्मारा पर दलालत करती हैं। इस तरह अगर ख्वाब में कोई शख्स बैतुल खला देखे, लेटरीन, टॉयलेट, ख्वाब में अस्तबल देखे, शराब देखे, भंग अफयून जैसी कोई नशावर चीज देखे, ये नफ्स अम्मारा की अलामत होगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में गंदा पानी देखे, जैसे जौहर में गंदा पानी खड़ा होता है, या कीचड़ देखे, या ठहरा हुआ पानी देखे जैसे तालाब और जौहर होते हैं, या स्याह रंग का या मिटियाले रंग का पानी देखे, ये सब नफ्स अम्मारा की अलामतें। और ये सब चीजें उसके नफ्स अम्मारा पर दलालत करती हैं। जो उसकी मुख्तलिफ खासियतें हैं नफ्स अम्मारा की, वो आलम मिसाल की शक्लों में मुतशक्कल होकर, मुतमस्सल होकर उसे ख्वाब में दिखाई दे रही है। इनकी ताबीरात क्या होंगी? इन ख्वाबों से दरअसल ये पता चलता है कि उस शख्स का नफ्स तो नफ्स अम्मारा है, मगर उस नफ्स अम्मारा में गालिब खासियत कौन सी है? गालिब यानी तशखीस हो रही है मरज की। इलाज मुमकिन नहीं जब तक मरज की तशखीस ना हो। अगर खिंजीर को देखे तो सिफत हराम की तरफ इशारा है, अगर कुत्ते को देखे तो नफ्स अम्मारा में गुस्सा और गैज़ व गज़ब की अलामत का इशारा है, अगर शख्स हाथी को देखे तो तकब्बुर और गुरूर का इशारा है, सांप को देखे तो नफ्स में मुनाफिकत का इशारा है। सांप का वजूद नफ्स अम्मारा में गालिब खासियत मुनाफिकत की पाई जाती, इंसान मुतवज्जे हो। बिच्छू को देखे तो अजाब की, अल्लाह की नाराजगी और सजा और अजाब की अलामत। चिड़िया, जूं और पिस्सू वगैरह को देखे तो नापसंदीदा और मकरूह आदात और खसाइल और आमाल का इशारा है। अगर टॉयलेट और बैतुल खला वगैरह को देखे तो दुनिया की मोहब्बत में गर्क होने का इशारा है। अगर ख्वाब में शराब पिए या चखे तो यह हराम कारी की अलामत है। और अगर शराब महज देखे, पिए नहीं, महज देखे, तो यह हराम की तरफ ख्यालात के मायल होने का इशारा है। अगर शराब खाना वगैरह देखे तो ख्यालात फासिदा का इशारा है। अलगरज जिस चीज को भी वो शख्स ख्वाब में देखेगा उसकी एक अपनी खासियत होगी, उसकी एक अपनी खासियत होगी। दरअसल उस खासियत की वजह से वो नफ्स की सिफत और नफ्स की खासियत उस शक्ल में बनकर दिखाई दे रही है। आलम मिसाल में खासियत की मुनासबत होती है, जो खासियत उसके नफ्स में पाई जाएगी उस मुनासबत से वो शक्ल दी जाएगी। मुझे अब्बा जी किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक वाकया सुनाया, वालिद गरामी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनाया कि उनको एक शख्स ने ये अपना जाती वाकया बताया। उनको एक शख्स ने जाती वाकया बताया। उसने कहा मुझे हमेशा ख्वाहिश रहती थी कि मुझे पता चले कि मेरा नफ्स कौन सा है और उसकी गालिब खासियत कौन सी है। मजलिस में कहीं सुन लिया उसने ये बयान तो ख्वाहिश रही। कहते एक रोज एक मजजूब थे इस इलाके में, मजजूब वो मिल गए। मैंने उस मजजूब से कहा, मजजूब जब समझते हैं आप दीवानावार होते हैं, मस्त लोग। मैंने कहा हजरत जी मुझे कोई वजीफा या कोई तरीका बताएं कि मुझे पता चले कि मेरा नफ्स किस हाल में है। वो मजजूब था, वो जोर से उसने ताली मारी और हंसता हुआ भाग गया, दौड़ गया। बात सुन ली, दौड़ गया। वो शख्स बताता है कि रात को मैंने ख्वाब देखा कि उसी मजजूब के हाथ में एक गधा है और वो मेरे पास आगे कहता है कि इस गधे को कान से पकड़ लो और खींच कर जरा ये नाला इसको पार करवा दो। मैंने उस गधे को कान से पकड़ लिया और जोर से खींच कर नाला पार करवाया। वो पीछे अड़ी करता था। जब जोर लगाया उसे नाला पार करवाने के लिए तो मेरी आंख खुल गई और मैंने अपना कान पकड़ा हुआ था। उस मजजूब ने ख्वाब में उसका नफ्स दिखा दिया, उसका नफ्स दिखा दिया।
ایک واقعہ اور سناتا ہوں. ایک بزرگ تھے, ان کا مرید ایک ہر وقت انہیں کہتا, حضرت کبھی ہمیں بھی فیض عطا کر دیں اور وہ نظر دے دیں جس نظر سے اصل حقائق منکشف ہو جائیں اور لوگوں کی حقیقتیں نظر آ جائیں, پردے اٹھ جائیں. کبھی ہمیں وہ فیض دے دیتے کہ پردے اٹھ جائیں. آپ ہمیشہ مسکرا پڑتے. ہم بھی خواہشیں کرتی رہتی ہیں اس طرح کی, اور یہ نہیں سوچتے کہ ابھی کیا نفس کا تزکیہ کے بعد روحانی طور پہ اس قابل بھی ہیں کہ پردے اٹھ جائیں, برداشت بھی کر سکتے. مرید نے سال آسال اصرار کیا, ضد کی. ایک دن آیا, شیخ نے کہا اچھا پھر ایسا ہے کہ ابھی میں وہ دیتا تو نہیں, بس تھوڑا سا تجربہ کرواتا ہوں تمہیں. بازار میں جا رہے تھے, کھلا بازار تھا, بڑا رش تھا. شیخ نے اپنی ٹوپی اتار کر اس مرید کے سر پہ رکھ دی. ٹوپی جو سر پہ رکھی تو مرید ناچنے لگ گیا. بھرا بازار تھا, کبھی وہ دوڑ کے چھلانگ لگائے اس دیوار سے جا لگے, کبھی اس دیوار سے جا لگے, کبھی چھلانگ لگا کے پیچھے جائے, کبھی کود کر آگے جائے, کبھی اوپر چھلانگے مارے. ایک عجیب تماشا سا بن گیا. بچے ارد گرد جمع ہو گئے, لوگ جمع ہو گئے. وہ کہنے لگے کوئی پاگل آ گیا, دیوانہ آ گیا. کو پکڑنے لگے اس کو, وہ پھر چھڑا کے بھاگے, اچھلے کودے. ایک عجیب تماشا. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ تماشا بن چکا تو شیخ نے ٹوپی اٹھا لی. اٹھانے کی دیر تھی, وہ پھر بالکل صحیح ہو گیا. اس کے بعد چل پڑے, اپنے ڈیرے پر گئے. شیخ نے پوچھا بتاؤ ٹوپی رکھنے کے بعد تم نے کیا دیکھا اور کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جو ٹوپی جو رکھی جو ہی آپ نے سر میں, تو وہ تو ایک عجیب عذاب میں مبتلا ہو گیا. وہ تو ہر طرف سانپ ہی سانپ آ رہے تھے بازار میں, دائیں بائیں آگے پیچھے سینکڑوں کی تعداد میں سانپ ہی سانپ تھے. کوئی اژدہا تھا, کوئی چھوٹا سانپ, کوئی کھپرا سانپ, زہریلے مہلک, کہیں بچھو, کہیں پسو, کہیں گدھے, کہیں خنزیر, کہیں کتے, کہیں کوئی جانور, کبھی کوئی جانور. تو عجیب جانوروں میں اور حشرات الارض میں اور کیڑوں میں اور سانپوں بچھوؤں میں پھنس گیا. میری تو جان نکلنے کو آ گئی. تو میں تو دراصل ان سانپوں سے بچ کر کبھی ادھر دوڑتا, کبھی ادھر دوڑتا. ادھر سے کتا کوئی منہ پھاڑے آ رہا تھا, ادھر دوڑتا. لوگ مجھے دیوانہ اور پاگل سمجھ کے پکڑ رہے تھے, میں تو دراصل اس میں گھر گیا تھا. انہوں نے کہا جب ٹوپی اٹھا لی پھر کیا دیکھا؟ اس نے کہا جو ہی آپ نے ٹوپی اٹھائی تو سب چیزیں غائب ہو گئیں اور وہ سارے انسان ہی انسان تھے. پہلے بھی انسان تھے, بعد میں بھی تھے. اس مرید نے پوچھا حضرت یہ سارا راز کیا ہے؟ اس نے کہا راز فقط یہ تھا, وہ پہلے بھی انسان تھے, تب بھی انسان تھے, بعد میں بھی انسان تھے, مگر جو کچھ تم نے دیکھا یہ ان بازاروں میں, گلی کوچوں میں, شہروں میں چلتے پھرتے انسانوں کے نفسوں کی حالت تھی. یہ نفسوں کی حالت تھی. کسی کا نفس سانپ کی حالت میں, کسی کا نفس خنزیر کے حال میں, کسی کا نفس کتے کے حال میں, کسی کا نفس بچھو کے حال میں, کسی کا نفس گدھے کے حال میں. کہ نفس کی جو خاصیتیں ہیں, اگر تکبر ہے تو ہاتھی نظر آئے گا, اگر تکبر ہے تو ہاتھی نظر آئے گا, اگر منافقت ہے تو سانپ نظر آئے گا اس کا نفس, اگر حرام کاری ہے تو خنزیر نظر آئے گا, غصہ غیظ و غضب ہے تو کتا نظر آئے گا. یہ جو خاصیتیں ہیں نفس کی, یہ عالم مثال میں ان جانوروں اور ان پرندوں اور ان حشرات الارض کی شکلوں میں بدل دی جاتی ہیں دکھانے کے لیے کہ جن جانوروں میں وہ خاصیتیں غالب ہوتی ہیں, اور عالم مثال کی وہ مثالی شکلیں نفس کی حقیقت جو ہے وہ انسان پر آشکار ہوتی ہے. اور تمہیں فیض اس لیے نہیں دیا جاتا کہ ایک لمحے کے لیے ٹوپی رکھی, اور ٹوپی رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ تیرے پردے اٹھا دیے, اور جو پردے اٹھے تو تمہیں چلتے پھرتے انسان کے پردوں میں جو ان کے نفس کی اصل حقیقتیں تھیں وہ بے نقاب ہو گئی, وہ بے حجاب ہو گئی. رب کائنات ستار العیوب ہے, وہ غفار الذنوب ہے, وہ گناہوں پر بندوں کے عیبوں کو جاننے والا بھی ہے اور عیبوں پر پردے ڈالنے والا بھی ہے. اس نے بشریت کی شکل میں, انسان کی شکل میں, ہماری اچھی بھلی چٹی گوری شکلوں میں, انسانی شکلوں میں اس نے پردے ڈال رکھے ہیں اور ہمارے نسل کی اصل حقیقتوں کو چھپا رکھا ہے. اگر ہمارے نفسوں کی اصل حقیقتیں, اصل خاصیتیں اور اندر کی باطن کی اصل حالتیں ایک دوسرے پر آشکار ہو جائے تو کوئی کسی کے پاس نہ بیٹھے, کوئی کسی سے ہاتھ نہ ملائے, کوئی کسی سے دوستی نہ کرے, انسان کو انسان نہ سمجھے, ہر کوئی ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے, کیونکہ
وہ اسے کتے کے حال میں دیکھے، وہ اسے خنزیر کے حال میں دیکھے، وہ اسے اژدہا دیکھے، وہ اسے سانپ دیکھے، انسان سے بھاگنے لگے اور انسانی معاشرہ درم برم ہو جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ بلائی کے معاملات درم برم ہو جائیں۔ اللہ پاک نے ستار العیوب کی شان کے ساتھ ہمارے نفس کی حقیقتوں پر انسانیت کا پردہ چڑھا دیا ہے، حجاب چڑھا دیے ہیں۔ نہ انسان کو اپنے نفس کی حقیقت خود نظر آتی ہے تاکہ وہ خود بھی اپنے آپ سے نفرت نہ کرنے لگے، نہ دوسرے کو نظر آتی ہے، حقیقتیں چھپا دی ہیں۔ اور فرمایا ہے ناداں مرید، تمہیں طلب تو ہے کہ پردے اٹھ جائیں، مگر پردے اس وقت تک اٹھائے نہیں جاتے جب تک اٹھنے سے پہلے اتنا بڑا ظرف عطا نہ ہو جائے، اتنی بڑی طاقت برداشت عطا نہ ہو جائے کہ اگر نفس کی اصل حقیقتوں پر نگاہ بھی پڑ رہی ہو تو پھر بھی انسان اس انسان سے نفرت نہ کرے بلکہ اللہ کا بندہ سمجھ کے سینے سے لگا لے۔ اگر نفس میں چھپے ہوئے سانپ دکھائی دے رہے ہوں تو پھر بھی وہ اللہ کی مخلوق اور انسان سمجھ کر اس سے پیار کرے۔ اگر نفس میں کتے دکھائی دے رہے ہیں خاصیتوں کے اعتبار سے، وہ اس سے بھلائی کرے۔ اگر یہ حقیقتیں منکشف ہو جائیں تو آپس کے رشتے ختم ہو جائیں، میاں بیوی کے تعلق ختم ہو جائیں، باپ اور اولاد کے واسطے ختم ہو جائیں، اولاد باپ کو دیکھے کہ ہمارا باپ روحانی طور پر نفسانی طور پر خنزیر کی خصلتوں کا ہے، باپ اولاد کو دیکھے کہ میری اولاد اپنے نفس کی اندر کتوں جیسی خصلتوں کی ہے، تو رشتے ختم ہو جائیں۔ اللہ نے پردے ڈالے اور یہ پردے اٹھائے ان لوگوں کے لیے جاتے ہیں جنہیں پہلے روحانی کمال کے مقام پر لا کر وہ ظرف دیا جاتا ہے کہ وہ برے کو دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتے، وہ برائی سے نفرت کرتے ہیں، بروں سے نفرت نہیں کرتے، وہ عیب سے نفرت کرتے ہیں، عیب والوں سے نفرت نہیں کرتے، وہ کمزوریوں سے دور رہتے ہیں مگر کمزوروں سے دور نہیں رہتے، چونکہ انہیں اللہ طبیب بناتا ہے، انہیں اللہ حکیم اور معالج بناتا ہے، ڈاکٹر بناتا ہے۔ اور اگر طبیب اپنے مریضوں سے نفرت کرنے لگے تو مریض کا علاج کون کرے گا؟ ہم سب مریض ہیں، ہم سب بد خصلتوں کے مریض ہیں، اور جن کو رب کائنات یہ بلند مقام عطا کرتا ہے تزکیہ کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی خیر کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کو یہ ظرف پہلے عطا کرتا ہے کہ پردے بھی اٹھاتا ہے تاکہ ان کے مرض نظر بھی آئیں، خرابیاں بھی نظر آئیں، کہ طبیب نبض پہ ہاتھ رکھ کے مریض کی تشخیص بھی کرتا ہے کہ اس کا مرض یہ ہے، اور اس کو ظرف بھی یہ دیتا ہے کہ ٹی بی کا مریض بھی ہو، دنیا نفرت کر کے ہٹ جائے گی مگر معالج اس کے پاس بیٹھ کر اس کا حال چال پوچھ رہا ہوگا، اس کی خیریت پوچھے گا، علاج کر رہا ہوگا، چونکہ معالج کا کام مریضوں کا علاج کرنا ہے۔ یہ جو سارا نظام ہے، ان خاصیتوں کے اعتبار سے انسان کو اب بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا بیان انشاءاللہ اگلے جمعہ پر اس مضمون کو آگے چلائیں گے، اور یہاں صرف اتنی بات آج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نفس امارہ کی خاصیتیں انسان پر آشکار ہو جائیں، اس نفس سے چھٹکارا پانے کے لیے، اس نفس سے چھٹکارا پانے کے لیے ماہ رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ آیا ہے، مبارک ہو، اچھا موقع ہے۔ اب جب تک نفس امارہ رہے گا، اس نفس کی خصلتیں یہ رہیں گی، اوپر آپ لاکھ نیکیوں، عبادتوں، نمازوں کے پینٹ کرتے پھریں، پالش کرتے پھریں، فرنش کرتے پھریں، تو نیچے عمارت جب نفس امارہ کی ہے، اس میں نور کہاں سے آئے، اس میں تقویٰ کہاں سے آئے، اس میں محبوبیت کہاں سے آئے، اس میں مقبولیت کہاں سے آئے، اس میں خیر اور برکت اور تاثیرات کاملہ کہاں سے آئیں، جب تک اندر کی اصلاح نہ کی جائے، گھر کی صفائی نہ کی جائے۔ اس صفائی کے لیے مؤثر ذکر لا الہ الا اللہ کا ہے، اس نفس امارہ کی صفائی کے لیے، اور نفس امارہ کی ان خصلتوں سے نجات کے لیے مؤثر ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور عدد اس کا کم سے کم 5 لاکھ ہے۔ کتنا؟ 5 لاکھ عدد ہے۔ نماز، روزے، جملہ فرائض، واجبات، عبادات، نیکیوں کو ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے 5 لاکھ مرتبہ خاص توجہات کے ساتھ کرنا، اس پر گفتگو انشاءاللہ آئندہ تھوڑی اور کروں گا۔ اور اگر کوئی شخص 10 دن خلوت میں بیٹھ جائے، 10 دن خلوت میں بیٹھ جائے، یا زیادہ عرصے کے لیے بہرحال 10 دن ہی خلوت میں بیٹھ جائے، جو اعتکاف آ رہا ہے، اور دنیا سے علاقہ کاٹ لے، جہاں سے وہ برائیاں جنم لے کے اس کے اندر گھس رہی تھی وہاں سے کٹ جائے، اور اعتکاف میں آ کر خلوت نشیں ہو جائے،
تو اس کے لیے 5 لاکھ کا عدد بدل کر 70,000 رہ جاتا ہے. کتنا؟ خلوت اور اعتکاف میں اگر ورد کرے تو عدد 70,000 ہے. اگر آپ 10 روزہ اعتکاف کا عزم کر لیں تو 70,000 کا مطلب یہ ہے کہ یومیہ کتنا بن جائے گا؟ کوئی 7-8 ہزار بنے گا صرف لا الہ الا اللہ کا. 7-8 ہزار کا وظیفہ بنے گا. یہ چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں. چند گھنٹوں سے سودا بڑا سستا ہے. ہائے ہائے ہائے. 10 دن کا اعتکاف، مگر اس کے ساتھ اور چیزیں بھی ہیں، وہ انشاءاللہ ذکر ہوگا آگے. اور چیزیں بھی ہیں، مگر اس میں 5 لاکھ کا عدد 70,000 میں بدل جاتا ہے. 7-8 ہزار یومیہ کا وظیفہ، یہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ نفس امارہ کی اصلاح اور اس کے تزکیہ کے لیے. تو آج کی گفتگو کا لب لباب تو یہ کہ جن کو بات کی سمجھ آ گئی ہو اور وہ اب علاج کی خواہش بھی دل میں پیدا کر چکے ہوں اور طبیعت چاہے کہ ہاں زندگی بیت جائے گی اسی نفس امارہ کی ظلمتوں میں، کبھی تو اس سے چھٹکارا پا لیں، نکل آئیں، تو وہ اس ورد اور وظیفے کے لیے 10 دن کا اعتکاف، اوپر سے رمضان کے انوار، ماہ رمضان کی برکتیں اور سعادتیں، پھر وہ اجتماعی اعتکاف میں تربیت کا ماحول، اس میں 10,000 کے کلمہ طیبہ کا ورد. امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس میں بڑی خیر اور بڑی برکت عطا فرما دے گا اور تزکیہ نفس کے لیے ایک مؤثر قدم اٹھ جائے گا. آپ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں اور ایک ہجوم شہر آباد کر دیں کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو تزکیہ نفس کا ارادہ لے کر خلوت میں اللہ کی دہلیز پر آ گئے ہیں اعتکاف کے. اللہ پاک ہماری چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی کاوشوں کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.